تلاوت نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، قرآن کریم روز قیامت اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ جو روایت ہے پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کو بھی دوبارہ سنیے۔ دنیا میں 4 چیزیں اجنبی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ ظالم کے دل میں قرآن مجید، آبادی میں ویران مسجد کے اس میں نماز نہ پڑھی جائے اور وہ مسجد اجنبی ہے، وہ گھر جہاں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی وہاں قرآن مجید اجنبی ہے، بری قوم میں نیک آدمی اجنبی ہے۔ اللہ، اے عاشقان رسول غور فرمائیے کہ آج ہمارے اکثر گھروں کی یہی حالت نہیں؟ وہاں قرآن مجید موجود ہے مگر اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، کئی دن تک اسے کھولا نہیں جاتا۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا گھر جہاں قرآن کریم موجود ہے مگر اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس گھر میں قرآن اجنبی ہے۔ اندازہ کیجئے اگر آج ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کو اجنبی بنا کر رکھیں گے تو کل قبر میں قرآن مجید سے انسیت کیسے حاصل کر پائیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہم دنیا میں قرآن مجید کھولنے کی عادت بنا لیں، قرآن مجید کی خوب تلاوت کریں، اپنا جدول بنائیں، روزانہ کا ہدف مقرر فرمائیں کہ میں روزانہ اتنی تلاوت کیا کروں گا، پھر اس ہدف پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہو۔ شروع میں ہو سکتا ہے استقامت نہ مل پائے، ممکن ہے اکتاہٹ بھی محسوس ہو، اگر خود پر قابو رکھ کر نفس کو مجبور کر کے تلاوت قرآن کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم چند ہی دنوں میں عادت ہو جائے گی، قرآن مجید کی محبت دل میں بیٹھنے لگے گی، تلاوت میں دل بھی لگنے لگے گا۔ اگر ہم تلاوت کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ الکریم دل کا زنگ اترنے لگے گا، پھر تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کا شوق بھی خود ہی ابھرنے لگے گا۔ جب ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس پر عمل کرنے کا بھی ذہن بن ہی جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ ہم باقاعدہ اہتمام کے ساتھ آداب تلاوت کا لحاظ رکھتے ہوئے تلاوت کریں۔ میں ادب قرآن کا ہر حال میں کرتا رہوں، ہر گھڑی اے میرے مولا میں تجھ سے ڈرتا رہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین قرآن پاک سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ کہ کاش کہ ان کا صدقہ ہمیں بھی قرآن پاک سے انسیت، محبت اور اس کے پڑھنے کا شوق نصیب ہو۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، الحمدللہ عزوجل عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ نیک نمازی بننے، شوق تلاوت پانے، قرآن پاک سیکھنے اور تلاوت کا معمول بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم دل روشن ہوگا، قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا، دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے۔ الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی مسجدوں، مارکیٹوں، اسکولوں، کالجوں وغیرہ میں جگہ جگہ اور وقت مقرر کر کے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو درست تجوید و قرات کے ساتھ
قرآن کریم پڑھنا سکھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کر کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے، انشاءاللہ الکریم اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ دنیا پور ضلع لودھرا پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے سے پہلے میری عملی حالت انتہائی افسوسناک تھی۔ نماز روزے سے دور، فحاشی و بد نگاہی کا دل دادا اور دینی معلومات سے جاہل۔ ہمارا پورا گھرانہ ہی فلم و ڈراموں کا بے حد شوقین تھا۔ میری تاریخ زندگی میں نیکیوں کی صبح یوں ہوئی کہ ایک دن دعوت اسلامی سے وابستہ ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدرسۃ المدینہ بالغان میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کا ذہن دیا۔ ان کے سمجھانے پر میں نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیا، پابندی سے شرکت کرنے لگا۔ اس کی برکت سے نماز، روزہ، وضو، غسل وغیرہ کے مسائل سیکھے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ اسی دوران امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے رسال پڑھنے سے فکر آخرت کا ذہن ملا۔ جب میں مکمل طور پر دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا تو گھر والوں پر بھی انفرادی کوشش شروع کر دی۔ میٹھے اسلام بھائیوں، بہت سارے اسلامی بھائی اس طرح کے سوال رکھتے ہیں اور کتنا پیارا یہاں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ مدنی پھول ہے جس کے ذریعے سے ہمارے گھر میں مدنی ماحول بن سکتا ہے۔ طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے ہم نے خود کو مدنی ماحول میں ڈالنا ہے۔ انفرادی کوشش شروع کر دی۔ اللہ پاک کے کرم اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے دیے گئے گھر میں دینی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل کی برکت سے ان میں بھی انقلاب برپا ہو گیا۔ گھر کے تمام افراد دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ الحمدللہ فلموں اور ڈراموں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ اب سبھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر عطاری بن چکے ہیں۔ عطا و شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے پڑھانے کا، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ایک موبائل اپلیکیشن جاری کی جس کا نام مدنی قاعدہ۔ اس اپلیکیشن کے ذریعے مدنی قاعدہ پڑھ کر اس کی مشق کر کے بنیادی تجوید سیکھی جا سکتی ہے۔ اپنے اسمارٹ فون پر یہ اپلیکیشن انسٹال کر لیجئے، خود بھی فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ پیارے اسلام بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنا لو۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، لہذا اپنے اچھے نام رکھو۔
دوبارہ سنیے، یہ روایت بار بار سنیے، اس کو پھر آگے بھی قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، لہذا اپنے اچھے نام رکھو۔ اے عاشقان رسول، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ بہت سے لوگوں کے ایسے نام ہیں جن کے معنی کچھ کے کچھ ہوتے ہیں یا ان کے برے معنی ہوتے ہیں، ایسے ناموں سے پرہیز کریں۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم کے اجمعین کے نام پر نام رکھنا بہتر ہے۔ امید ہے کہ ان کی برکت بچے کے شامل حال ہو، بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ، اس کا بدن مکمل ہو یا مکمل نہ ہوا، بہرحال اس کا نام رکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں کچے بچے کا نام رکھو کہ اللہ پاک اس کے ذریعے تمہارے عمل کے ترازو کو بھی بھاری فرمائے گا۔ جبرائیل یا میکائیل وغیرہ نام نہ رکھیے، جبرائیل و میکائیل وغیرہ نام نہ رکھیے۔ یاسین یا طٰہٰ نام رکھنا منع ہے، یاسین یا طٰہٰ نام رکھنا منع ہے۔ جبرائیل و میکائیل وغیرہ نام نہ رکھیے، یاسین یا طٰہٰ نام رکھنا منع ہے۔ محمد یاسین نام بھی مت رکھیے، ہاں چاہیں تو غلام یاسین اور غلام طٰہٰ رکھ لیجئے۔ یہ بھی میری دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ جو نام برے ہوں ان کو بدل کر اچھا نام رکھنا چاہیے کہ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے آقا، اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے نام کو اچھے نام سے بدل دیتے تھے۔ ایک خاتون کا نام آسیہ سواد سے، یعنی گناہگار تھا، آسیہ سواد سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام کو بدل کر جمیلہ رکھا۔ ایسے نام رکھنا جائز نہیں جو غیر مسلموں کے لیے مخصوص ہوں۔ غلام رسول، غلام صدیق، غلام حسین، غلام غوث، غلام رضا نام رکھنا جائز ہے۔ مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد 3 صفحہ 16 اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا 91 صفحات کا رسالہ 550 سنتیں اور آداب خرید فرمائیے اور پڑھیے۔ سنتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و بھرا سفر بھی ہے۔ رب کے در پہ جھکیں، التجائیں کریں، باب رحمت کھلیں، قافلے میں چلو، عاشقان رسول ان سے رحمت کے پھول آؤ لینے چلیں، قافلے میں چلو۔ اللہ پاک ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کر کے علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آئیے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ، جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات، یہ جو آج کی رات ہے جس میں ابھی ہم موجود ہیں، یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی وہ یہاں تک کہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم
وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد صابی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ شفع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وأنزله المقعد المقرر عندك يوم القيامة. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس درود شریف کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. ماشاءاللہ شب قدر بھی آنے والی ہے، شب برات بھی آنے والی ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں کسی رسالے کا مطالعہ کرنے یا آڈیو سننے کی ترغیب ارشاد فرمائی جاتی ہے. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے مریض طبیب بن گیا کا اعلان کیا جائے گا. تمام عاشقان رسول مطالعے کی برکات حاصل کرنے کی یہ رسالہ ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں. جو عاشقان رسول